بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں آج کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں. ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر 249 ہے. بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 312 ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے کتاب البیوع شروع ہو رہا ہے. جی شیخ شروع کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. كتاب البيوع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر. قال: فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وما في معناه حديث حكيم بن حزام وهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. باب ما نهى الله عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله پڑھ لیں جی ہاں حضرت ابو سعید خدری کی پڑھ لیں وہاں. جی عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقبله أو ينظر إليه. ونهى عن قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه. ٹھیک کافی ہے شیخ؟ جی اتنا کافی ہے. بارک اللہ. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ جس طرح عبادات سے متعلق کئی ابواب پڑھ چکے ہیں، خاص طور پر کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، ان کے بعد معاملات میں یہاں پر امام مقدسی کتاب البیوع ذکر کر رہے ہیں. اب اسلام ایک مکمل دین ہے. انسانوں کی رہنمائی خواہ وہ عبادتوں میں ہو یا معاملات میں ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی رہنمائی کی گئی ہے اس دین میں. اسی وجہ سے دیگر ادیان کے مقابلے میں اسلام ایک مکمل دین ہے، کیونکہ یہ سارے زندگی کے سارے معاملات میں رہنمائی کرتا ہے، جبکہ دیگر جو ادیان ہیں اس کے اندر اس قدر باریکی ہر چیز میں، معاملات میں کسی کو نقصان نہ پہنچانا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، ان ساری چیزوں کی جو ہدایات ہیں وہ اتنی باریکی سے دیگر ادیان میں نہیں پائی جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کر کے بتلایا کہ کیسے تجارت کی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر شام گئے، تجارت کیے، خوب نفع کما کر لوٹے. اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیتیں اس غلام نے بیان کی، میسرہ نے، اس میں یہی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھی چیز کو اور بری مطلب اس سے کم
اہمیت والی چیز کو الگ الگ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچا کرتے تھے. کھلے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت تھی. اس وجہ سے لوگ بھی بہت زیادہ اطمینان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کرتے تھے. یہ ساری خصوصیتیں وہ غلام نے بیان کی تو حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام دیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، ان سارے معاملات میں ثبوت ہے کہ کس طرح وہ دوسروں کو خطرے میں ڈالنے سے یا کس طرح دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچا کرتے تھے. یہی ساری اسلام کی ہدایات ہیں. کسی بھی معاملات میں ہوں، دوسروں کو تکلیف نہ دی جائے، دوسروں کا مال ناحق نہ کھایا جائے. اب جب تجارت ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ، اگر اس کے اندر کوئی ضابط نہ ہو، اگر اس کے اندر کوئی قاعدہ قانون نہ ہو تو سکتا ہے کہ دوسروں کے مال پر ناجائز قبضہ کہیں، یا کہ زبردستی کا قبضہ کہیں، یا دھوکے سے بیچ دینا کہیں. ایسے سارے معاملات ہوں گے. اسی لیے اسلام نے ان معاملات میں ہدایات دی ہیں. اب البیوع جمع ہے اصل میں بیع کی، اور اگر لغت کے اعتبار سے اس کی تعریف دیکھی جائے تو اخذ شیء و اعطاء شیء، ایک چیز لینا، ایک چیز دینا. چاہے وہ دی جانے والی چیز وہ نقد ہو یا خود وہ کوئی چیز ہو جو سامنے والی چیز کا بدل بن رہی ہو. یہ لغت کے اعتبار سے اخذ شیء و اعطاء شیء. اور یہ بیع کا لفظ جو ہے بیچنے اور خریدنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. باع یہ اضداد میں سے ہے، یعنی دونوں طرف کا مفہوم اس کے اندر پایا جاتا ہے، بیع کا بھی شراء کا بھی. اب شرعی اعتبار سے اس کی جو تعریف ہے مبادلۃ مال بمال، یعنی فقہی اصطلاح میں جو اس کی تعریف ہے مبادلۃ مال بمال لقصد التملک بما يدل علیہ من صیغ القول والفعل. ایسی تعریف مکمل کرتے ہیں کہ مال کا تبادلہ ملکیت کے ارادے سے، آپ اس کو دے رہے ہیں اور اس سے وہ لے رہے ہیں مالک بننے کے اعتبار سے، مالک بننے کی نیت سے. اب اس کے لیے صیغے جو منعقد ہونے والے، بیع کے منعقد ہونے والے صیغے بھی بعض ذکر کرتے ہیں، گرچہ کہ اگر صیغے کے بغیر بھی بیع ہو جائے تو وہ بیع صحیح ہے. لیکن تعریف میں فقہاء نے اس طرح ذکر کیا بما يدل علیہ من صیغ القول والفعل، کہ مال کا تبادلہ کرنا ملکیت، مالک بننے کے ارادے سے، اور بعض صیغوں کے ذریعے سے. یعنی آپ جس طرح صیغے کا مطلب یہ سمجھیں کہ میں یہ بیچ رہا ہوں آپ کو یا دے رہا ہوں، آپ یہ بولیں گے تو بیع ہوگی. اب اس پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے کہا کہ اگر کوئی بھی آدمی کوئی دوسرا باع کے جگہ کوئی دوسرا لفظ بھی بول دیتا ہے، چاہیے، اب وہ کہتا ہے ہاں چاہیے، وہ پیسہ دے دے، وہ لے لیں، تو یہ چاہنے کا لفظ تو یہ تو کوئی باع کا لفظ نہیں ہے، یا بیچنے خریدنے کا لفظ نہیں ہے. تو اس طرح کوئی بھی قول اور کوئی بھی فعل سے تجارت واقع ہو سکتی ہے. جس طرح اشارے سے بھی لوگ کرتے ہیں، کوئی بھی، جیسے اب روٹی کے لیے کچھ اشارہ کر دیا، پانی کے لیے کچھ اشارہ کر دیا اور اس کی رقم دے دی اور وہ لے لیے. اب جس طرح مشین سے بھی بہت ساری چیزیں ہم لوگ نکالتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، پانی، اب اس میں نہ وہاں کوئی صیغہ ہے، نہ وہاں کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی کہنا ہے، نہ بولنا ہے. ایک کرنسی ڈالنا ہے، اس کے بالمقابل جتنے پہ رقم سب لکھی ہوئی ہے اس حساب سے بسکٹ ہو، چاکلیٹ ہو، آپ پیپسی ہو، کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں سے بیع منعقد ہو جاتی ہے، بیع ہو جاتی ہے. تو یہ صیغے کا ہونا کوئی ضروری نہیں، ہر کسی بھی صیغے سے بیع ہو جائے گی، اور یہی زیادہ صحیح بات ہے. اس کے لیے
جو دلائل ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ کہ بیع کو اللہ رب العزت نے حلال کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں جو ہدایات دی ہیں اس سے خود اس کے ثبوت، اس کے جواز کا ثبوت ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے خریدنے دونوں کو، خریدنے اور بیچنے والے کو اختیار دیا اور کہا کہ جب تک یہ لوگ الگ نہیں ہوتے ہیں ان لوگوں کو اختیار ہے، چاہیں تو وہ اپنی بیع کو نافذ کریں، چاہے تو رد کر دیں۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بیع جائز ہے، درست ہے۔ اب اس کے لیے کچھ ہدایات احادیث میں دی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو ہم لوگوں نے پڑھی 312 حدیث نمبر، یہ پی ڈی ایف کے نسخے میں نمبر ہے، ہمارے پاس جو نسخے میں نمبر ہے وہ ہے 249، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، جب دو آدمی بیع کرتے ہیں آپس میں تو ان دونوں میں ہر ایک کو اختیار ہے، بیچنے والے کو بھی اختیار ہے، خریدنے والے کو بھی اختیار ہے۔ بیچنے والے کو اختیار یہ ہے کہ نہیں بھائی لاؤ میری چیز، میں نہیں دے سکتا، تو اگر اس کو خیال ہو رہا ہے کہ مجھے اور بھی اس سے زیادہ قیمت مل سکتی ہے تو وہ واپس لے سکتا ہے، اس کی قیمت اس کو لوٹا سکتا ہے۔ اور اسی طرح خریدنے والے کو بھی اگر اس طرح کا خیال ہو رہا ہے کہ یہ چیز مجھے یہاں بہت مہنگی پڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے کہیں اور سستے میں مل جائے، اس لیے میں کہیں اور سے لے لیتا ہوں، تو بات گفتگو ہوئی، قیمت پوچھے، لینے کا ارادہ ہوا، وہیں پر لے بھی لیے تھے، پھر جو ہے کچھ ذہن میں بات آئی کہ وہ واپس کر دیے، تو یہ ساری چیزیں درست ہیں۔ آدمی اگر جب تک وہاں سے نہ نکلے، بدنوں سے، دونوں کی بدنوں کی جدائی نہ ہو، تو تفرق سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر تفرق بالابدان مراد ہے۔ اب اس میں کچھ فقہی مسالک میں امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ یہ تفرق سے مراد تفرق فی الاقوال ہے، کہ آپ ایک چیز لینے کے لیے ایک دکان میں گئے، لے لیے، خرید لیے، بعد میں پھر اس سے کوئی دوسری بات کی، اب اس کے بعد آپ وہاں اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا تفرق فی الاقوال، ان کا جو کہنا ہے، یا ہے کہ وہ سرے سے اس چیز کو مانتے ہی نہیں کہ یہ تفرق کوئی چیز ہے ہی نہیں، جب تک آدمی جب لے لیا تو اس کو واپس کرنے کا اختیار نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو کہی گئی ہیں اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، واضح سنت سے دلیل نہیں ہے۔ اب جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلیل دی ہے کہ تفرق کیوں نہیں قابل عمل ہے، وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسا مدینے والے ایسا نہیں کرتے ہیں، یعنی عمل اہل مدینہ امام مالک کے پاس ان کے فقہ میں یہ مسائل کے استنباط میں اس چیز کو بہت ہی اہمیت وہ دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ جب مدینے والوں کا اس پر عمل نہیں ہے تو اس کو میں نہیں مانتا ہوں۔ اور لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ تفرق ہونے سے پہلے تک ان دونوں کو اختیار رہتا ہے، چاہے تو لے لیں چاہے تو واپس کر دیں، دونوں میں سے کوئی بھی ایک۔ وَكَانَ جَمِيعًا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَ جَمِيعًا، دونوں مل کر تھے، ایک جگہ تھے، اس کے بعد الگ ہونے سے پہلے بھی ان کو اختیار ہے۔ او یخیر احدہما الآخر، اس کے بعد بھی اگر کوئی اختیار دیتا ہے، کہتا ہے فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَ عَلَى ذَلِكَ وَجَبَ الْبَيْعُ، بھئی آپ لے جاؤ یہ چیز، اگر آپ کو پسند نہیں آئے تو آپ لا کے مجھے واپس دے دینا، ٹھیک ہے میں لے لوں گا۔ اگر ایسی بات کہے کہ وہ بھیج دیتا ہے تو بھی یہ بیع ہو جائے گی۔ تو مختصر یہ ہے کہ اختیار، بیع کو رد کرنے کا اختیار ہے، اور اس چیز میں جو ہدایت، دوسری ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ مزید دوسری حدیث میں مزید وضاحت کے ساتھ ذکر ہو رہی۔ دوسری حدیث حضرت حکیم ابن حزام کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان، البیع اصل میں یہ کیا کہتے ہیں، ان کو تغلیباً کہا گیا ہے کہ یہ بیچنے اور خریدنے والے
بائع اور مشتری یہ دونوں کو، ورنہ اس میں سے ایک بائع ہے دوسرا مشتری ہے. اب البائع والمشتری نہیں کہا جائے گا، جس طرح بھی میں نے ذکر کیا کہ ایک دوسرے کے معنی میں یہ استعمال بھی ہوتا ہے، اسی لیے اس کو البیعان کہا گیا. حالانکہ اب اگر آپ ترجمہ کریں تو ایسا نہیں کہنا چاہیے دونوں بیچنے والے، ایسی بات نہیں. بیچنے اور خریدنے والے دونوں کو اس بات کا اختیار ہے. البیعانی کا ترجمہ ایسے ہوگا. ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. اس میں یہ بات بتلائی گئی کہ اگر آدمی دونوں سچائی کے ساتھ معاملہ کریں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی نہ سوچیں، سچے بات اگر سچی بات کہہ کے بیچتے ہیں خریدتے ہیں، بورک لہما فی بیعہما، دونوں کے لیے بابرکت ہوگی یہ بیع. وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. آدمی مختلف عیبوں کو چھپا کر اگر بیچ دیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، اس چیز کو بیچ دیا، لیکن اس کو ایسی تجارت میں نفع نہیں ہوگا، ایسی تجارت میں وہ نقصان ہی اٹھائے گا، فائدہ نہیں اٹھائے گا، اس میں برکت نہیں ہوگی. جتنے لوگ تجارت میں کامیاب ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ان کی جو اہم خصوصیات ہوتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جو برکت دیتا ہے ان کی سچائی کی وجہ سے اور ان کے اچھے صاف معاملات کی وجہ سے. ورنہ جو لوگ دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، اب انسان خود جانتا ہے، اب آپ کے محلے میں آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کئی دکانیں ہوں اور آپ کو ایک آدھ مرتبہ ایک دو دکانوں سے، اگر ایک دکان سے آپ کو تجربہ ہو جائے کہ یہ انسان جو ہے اچھی چیز نہیں دیتا ہے، آپ ہمیشہ اس سے اب کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں کہ اب یہ کبھی اس دکان سے ہم لوگ نہیں خریدیں گے. تو یہ خود اس کے نقصان کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس نے ایک مرتبہ آپ کو چھپا کر، آپ کو عیب چھپا کر یا جھوٹ بول کر اس نے وہ چیز دی اور صحیح چیز نہیں دی، تو آپ اب ہمیشہ کے لیے اس سے جو ہے دور ہو جاتے ہیں. یہ خود جو ہے برکت کیا کہتے ہیں، تجارت کا خسارہ ہے، تجارت میں بیع میں برکت کا نہ ہونے کی یہ دلیل ہے. تو آدمی کو کھلے انداز میں صحیح سچ بول کر معاملہ کرنا چاہیے تاکہ انسان لینے والا اطمینان سے لے اور چاہے تو لے چاہے تو چھوڑ دے. دوسرے احادیث بھی اس چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ آدمی کے معاملات صاف ہونے چاہیے اور دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. من غشنا فلیس منا. اب اس حدیث میں جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجلس خیار مجلس ہے، یعنی جب تک آدمی ہے اس جگہ پر جہاں سے وہ خرید رہا ہے، لے رہا ہے، وہاں لینے تک اس کو اختیار ہے، چاہے تو لے چاہے تو نہ لے. لینے کے بعد پیسے دینے کے بعد پھر اس کو خیال آئے تو بھی پھر اسی وقت وہ رد کر سکتا ہے، لے کے چلا جائے، اس کے بعد یہ حق اختیار یہ ختم ہوتا ہے. الا کہ اگر وہ کوئی چیز اس کے اندر چھپا کر دیا تو پھر وہ اس کو خیار عیب ہوگا. اچھا، اس کے بعد دوسری چیز، اب آدمی جو ہے دونوں الگ الگ ہو جائیں تو پھر یہاں پر یہ بیع واقع ہو جاتی ہے، منعقد ہوتی ہے، معتبر ہو جاتی ہے. اب آدمی لے لیا، لے کے نکل گیا تو سمجھو کہ یہ اس نے خرید لیا، وہ اس نے بیچ دیا، یہ بیع ہو گئی تفرق بالابدان کی وجہ سے. اس کے بعد یہاں پر جو آدمی جیسا چاہے ویسا معاملہ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ اب جو لوگ بزنس ہی کے نام پہ قرض دیتے ہیں، پھر قرض جب واپس لیتے ہیں تو معاملہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ آپ کو 10% زیادہ سود دینا ہے، یہ ہے وہ ہے. اب آدمی اس میں صرف طرفین کی ترازی یا دونوں بائع مشتری کی ترازی یا ان دونوں کے راضی ہو جانا، یہ کسی بھی چیز کے درست ہونے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ شرعی اعتبار سے وہ خود درست نہ ہو. مثال کے طور پہ اب جب انسان کوئی چیز قرض کے طور پر لے، اب وہ قرض رقم لے اور اس کے بعد اس کو واپس دینے کے وقت اس کو 10% زیادہ دینا ہو، اب یہ دونوں کے رضامندی ہے اس لیے یہ درست ہوئے گا، ایسی بات نہیں. شرعی اعتبار سے سود حرام ہے.
اب ان دونوں کے راضی ہونے یا نہ ہونے سے وہ صحیح یا غلط نہیں ہوگی، وہ تو اپنے طور پہ اصل ہی میں وہ درست نہیں ہے ربا۔ اب اس کے بعد اس میں ایک چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ شرعی اعتبار سے صرف تفرق کے لیے اتنے گھنٹے یا اتنا وقت یہ کوئی ضروری نہیں کہ بھئی آپ ایک دن کے بعد آپ آتے ہیں، پھر آپ اس کو بتاتے ہیں اور واپس کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ واپس لے لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور عموماً کوئی عیب اگر آپ کی طرف سے نہیں ہوا تو پھر عموماً لوگ لیتے ہیں، اگر کوئی نہیں لینا چاہے تو نہیں بھی لیتا ہے، کیونکہ اگر اس طرح یہ بلا وجہ ہر 2-4 دن کے بعد بھی انسان آئے اور یہ بیچ دیتا ہے ایک مرتبہ، پھر وہ واپس اس کو لے، پھر اس میں کارروائی اس کی لمبی ہو جاتی ہے اور اس کو جو ہے خواہ اس کے وقت کے ضیاع کا امکان ہوتا ہے۔ تو یہ عرف میں جتنے لوگ، اب مثال کے طور پہ بعض مارکیٹوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ 2-3 دن کے اندر اگر یہ چیز لے کر آئیں گے تو وہ واپس لے لی جائے گی، اگر آپ اس کے اندر کوئی چیز استعمال کر کے، ایسی جو چیز ہے اس کے پیک کو کھول کے اس کو اگر آپ استعمال نہیں کیے ہیں تو پھر عموماً ایسی ساری چیزیں لے لیتے ہیں۔ وہ باقی بعض چیزوں کے اندر وہ چیز وہ منع کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو عرف کے اعتبار سے اگر 1 دن 2 دن کے بعد بھی وہ واپس کر دیتا ہے، وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد اس ڈر سے الگ ہو جانا کہ اب مجھے بیع کو نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو تجارت کا تجربہ نہیں رکھتا تھا یا وقتی طور پر وہ بیچ دیا، اب اس کو پھر کوئی آ کے سمجھائے گا، پھر یہ کینسل کرے گا، اس ڈر سے جلدی وہاں سے لے کے نکلنا، یا اس ڈر سے کہ وہ کینسل کرے گا وہاں سے جلدی سے جدائی اختیار کرنا، یہ چیز غلط ہے، کیونکہ آپ خود اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ میں گویا کہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہوں، اسی لیے آپ ڈر کے وہاں سے بھاگ رہے ہیں یا جلدی کر رہے ہیں۔ تو اس خیال سے کہ آدمی اس بیع کو کینسل کرے گا اور واپس ہوگی بیع، یہ اس ڈر سے آدمی کو وہاں سے نہیں رخصت ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَن يُفَارِقَهُ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَن يَسْتَقِيلَهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَن يُفَارِقَهُ صَاحِبُهُ خَشْيَةَ أَن يَسْتَقِيلَهُ، یعنی واپس لے لے گا اس ڈر سے وہاں سے جلدی سے نکل جانا، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد جیسا کچھ یہاں پر بتلایا کہ یہ جو ایک اختلافی مسئلہ ہے، جمہور علماء کے پاس، صحابہ تابعین کے پاس تفرق ہونے سے پہلے تک بیع میں اس کو نافذ کرنے یا اس کو کینسل کرنے کا اختیار ہے، یہ صحیح راجح مسئلہ ہے۔ جو دیگر ائمہ کی رائے ہے، خواہ وہ امام مالک یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے، تو یہ درست نہیں ہے، راجح نہیں ہے۔ چلیے اس کے بعد جو حدیث ہے، حدیث نمبر 251، اس کو ہم لوگ انشاءاللہ پھر کل ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہے باب ما نہى اللہ عنہ من البیوع، کیونکہ ابھی اس میٹنگ کا وقت ختم ہو رہا ہے تو یہ ممکن ہے کہ اچانک بات نامکمل ہو اور پھر ہم کو دوبارہ جو ہے یہیں سے شروع کرنا پڑے، تو انشاءاللہ آج ان 2 حدیثوں پر ہم لوگ اکتفا کرتے ہیں، حدیث نمبر 249 اور 250۔ انشاءاللہ کل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کی حدیث وہاں سے ہم لوگ شروع کریں گے۔ باب ما نهى الله عنه من البيوع، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة۔ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔